إن الحمد لله لك الحمد والصفات العلى نسلم ونصلي على من لا دليل لنا إلا هو قاعدا حجة بسنة طاهرة المبعوث في الشذر والمزر إلى البر والبحر إماما سيدا البشر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا فريق له ولا مزيك له ولا مزيل له في الأرض لا إله إلا الله بين يدي الخلق خالقا مالكا رازقا عالما حاكما بين يدي الخلق الحكيم القدير قدرة الظاهرة الباهرة الجاهرة القاهرة المتقنة المقبلة الفاكلة نشهد أن من هو سند الوراء إمام الخلق أميرا كبيرا مغيرا سراجا منيرا نظما عظيما بزما كريما قرآنا مجيبا بحسب وبكسب وبلطف وبنسب وبإطاعة ولياقة وأدامة ونزعمة ومدام ونزعمة نشهد أن من هو سند الكل أمر الكل وجمع الكل وعزم الكل وأمر الكل من القضاء ومن الأداء ومن الفداء حلما نازبا بدر حازبا بدر سيدا بشر قاتل الكفر ماهي البد قاتل الكفر مازما النظر نازي الجزر حدوته الجادرة سنته الماهرة القابرة القاهرة الماهرة هو العدو الأدبة إلى بالله إلى نيلاج أزمن إلى ميراج أزمن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم
نزل ثم بزل ثم شبل ثم نزل ثم أزل ثم فرق ثم شول ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد أذاناتنا سيد مكاناتنا سيد تتمة دوراننا هو الأزهر هو الأجدر هو الأنور هو الأكبر هو الأكبر هو الأزور هو الأمدى هو الأمدى هو الأروى هو الوسطى هو الأعلى صل على نظمة محمد عظمة محمد رفعة محمد شوكة محمد حشمة محمد اللهم صل على محمد على آل محمد جمال محمد کمال بخت تخت اقبال محمد یمین شمال محمد قید وقال محمد اللہم صلی علی محمد اسم محمد رسم محمد قسم محمد قسم محمد نظم محمد عزم محمد اللہم صلی علی محمد دعائے محمد ادائے محمد وفائے محمد رقائے محمد حیائے محمد ضیائے محمد اللہم صلی علی محمد امر امور خبر خبور نظر نظور محمد اللہم صلی علی محمد نصاب محمد خطاب محمد کتاب محمد اللہم صلی علی محمد نظر محمد فکر محمد ذکر محمد اسر محمد یسر محمد زور محمد عصر محمد فجر محمد حنین بدر محمد روضت جدار قبر محمد اللہم صلی علی محمد ذہاب محمد خطاب محمد اللہم صلی علی نطق محمد فتق رتق محمد لسان شفق محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یمین محمد شمال محمد قیل محمد قال محمد نظم محمد عزم محمد رسم محمد قسم محمد اسم محمد نطق محمد شفت محمد صلی علی سلب حلب جلب قلب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں معزز مکرم علماء کرام، مخلص موحد، اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والے، باغیرت، باضمیر، باحوصلہ، با ایمان موحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔
اللہ نے مسلمان انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا صحرا دو چیزوں کو مقرر فرمایا ہے۔ جس انسان کے گلے میں ان دو چیزوں کا صحرا نصیب ہو جائے، دنیا میں مشکل ضرور لیکن عزت والی زندگی اور آخرت میں آسانی اور عزت والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ وہ دو صحرے اللہ نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہو شاباش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اطیب اور ستھری زبان کے ذریعے اس امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ وہ دو صحرے جس انسان کو نصیب ہو جائیں، دنیا کی دولت نہ ملے تو اسے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کا جاہ و جلال نہ ملے تو اسے کوئی ارمان یا اس کے دل کے اندر ایسی نامراد قسم کی آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ بہر صورت، بہر کیفیت، بہر حال ایسے انسان کو اللہ کے دربار میں دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی عزت نصیب ہوگی۔ ان دو صحروں کا نام ہے توحید اور سنت۔ توحید اور، آپ لوگوں کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں ہیں آپ، آہستہ آہستہ صبح کے بیٹھے ہوئے بولو گے آہستہ آہستہ۔ میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا یا ایک دم سے بم پھٹا دیا آپ لوگوں کو؟ آپ بولو گے تو انشاءاللہ میں بولوں گا، اور بولنے سے مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے آپ کو میری معروضات سمجھ آ رہی ہیں۔ باقی یوں نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ تو میں اس ممبر کے اوپر کودنا شروع ہو جاؤں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بولنے سے مجھے تسلی ہوگی کہ آپ کو بات سمجھ، اور اگر آپ بولنے سے معذور ہیں تو کم از کم ٹوپیاں تو ہلا سکتے ہیں، ٹوپیاں ہلائیں بس، بولیں گے انشاءاللہ۔ دو صحرے اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس امت کو، جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا ترکت فیکم امرین، میں محمد تمہارے درمیان دو صحرے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان صحروں کو تم نے اپنے سر پہ سجا لیا تو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہے۔ کتاب اللہ و سنتی، تیسری چیز کا نام بولو، اور اگر ہم کسی تیسری چیز کا نام نہیں لیتے تو ہم سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ ہم بھی تو توحید و سنت ہی کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور نام بھی ہمارا اشاعت التوحید و سنت ہے۔ ہم نے اگر اپنے کسی باپ کی تعریف کی ہے تو کہو، کسی دادے پر دادے کی ہے، توحید میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور سنت میں رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ دو صحرے ہیں مسلمان بندے کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے۔ اللہ فرماتی ہے جس بندے کو یہ دو صحرے نصیب ہو جائیں، دنیا میں بھی اس کی عزت کا سامان میں اللہ فرما دیتا ہو، اور آخرت میں بھی میری عزت دی ہوئی سے وہ کبھی محروم ہو کے کبھی نہیں لوٹے گا، بلکہ جہاں پہ بھی جائے گا میرے فرشتے اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے چادریں بچھائیں گے، اور اعلان ہوگا یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کے دیے ہوئے ان دو صحروں کو اپنے سر پہ سجا کے رکھا ہے۔
اور آج کا یہ جلسہ بھی جو ہے یہ بھی صدائے توحید و بولو اسی عنوان سے معنون ہے، صدائے توحید و سنت۔ اور صبح سے آپ سن رہے ہیں تقریباً توحید و سنت کے پروانوں کو۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے، یہ پنکھا یہ سپیکر کو متاثر کر رہا ہے اور پھر وہ ایکو کم کر دے گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ اس پنکھے کو بند کریں، سپیکر کو کم نہ کریں۔ یہ ادھر سے چلایا گیا تھا یہ۔ ہاں جی ہو گیا، جزاک اللہ جی۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہو؟ اللہ فرماتی ہیں جس بندے نے دنیا میں ان سحروں کو اپنے سر پہ سجایا ہے، اب دنیا والے تجھے ہار نہیں ڈالیں گے۔ دنیا والے ہار بولو، ان سحروں کی وجہ سے دنیا والے تجھے ہار، تیرے اوپر پھول کی پتیاں نچھاور نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کا جہاں پہ سیرا رکھا جائے دنیا والے وہاں پہ سیرا نہیں رکھتے، وہ دنیا والے تو اللہ کی بغاوت کرنے پہ تمہارے سر پہ سیرا سجاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے توحید و سنت کے مبلغ کو چاہیے کہ وہ تبلیغ کرے، قرآن سنائے، سنت سنائے، دنیا اس کی حمایت کرے یا مخالفت کرے، اسے اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو بندہ تیرے دیے ہوئے ان دو سحروں کو اپنے سر پہ نہیں سجاتا، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو میں اللہ اوپر سے کہتا ہوں اولا لہم، ان کے اوپر میں اللہ کی لعنت ہے، اور پھر میرے فرشتے بھی اس کے اوپر کہتے ہیں اولا لک فاولا، لعنت ہے تیرے اوپر، پھر اللہ کی لعنت ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ تو نے قرآن والے سحرے کا خیال کیا، نہ تو نے محمد رسول اللہ کی زبان والے سحرے کا خیال کیا ہے، تو نے جب میرے دیے ہوئے دو سحروں کو پامال کر دیا ہے، اب میں اللہ لعنت کی برمات تیرے اوپر کر سکتا ہوں، کبھی تیری عزت کا سامان کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی عزت کا سامان بولو، ابھی نہیں بولتے ہو، لگتا ہے اندر کوئی بیماری موجود ہے۔ ہاں لیکن قرآن بولے گا، قرآن بتائے گا، اور اندر کی بیماری کو انشاءاللہ قرآن نکالے گا۔ اور یہ ہمارے اکابرین کا یہ وتیرہ رہا ہے، انہوں نے حق سنایا۔ کیا کیا؟ کھانا ملا نہ ملا انہوں نے حق سنایا، مکان کے لیے رہائش ملی یا نہ ملی انہوں نے، مسجد ملی یا نہ ملی انہوں نے کیا کیا؟ حق سنایا۔ اور ان کی بنی بنائی ہوئی زمین کو اگر آج کی دور کا مولوی سیراب کر کے اس سے فصل نہیں حاصل کر سکتا تو اس جیسا نااہل بھی کوئی نہیں ہے۔ آج تو سب کچھ بنا بنایا ملا ہے۔ توحید والا سیرا تیرے سر پہ جیسے اللہ نے سجایا ہے، اور سنت والا سیرا اللہ نے جیسے تجھے عطا فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان دو سیروں کی عزت تو کر، ان کی قدر تو کر، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں دنیا میں کبھی تیرے اوپر بھوک نہیں آئے گی، تجھے میں اللہ ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دوں گا، اور آخرت میں اللہ تجھے وہ مقام عطا فرماؤں گا کہ فرشتے بھی تیرے ملے ہوئے مکان کے اوپر فخر کریں گے، تعجب کریں گے، تمنا کریں گے اللہ تو نے اس بندے کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ لیکن یہ ملے گا توحید اور بولو، یہ لفظ سنت جو ہے نا یہ گلے سے نیچے نہیں جاتا ہے، یہ گلے سے نیچے توحید ہر ایک مان لیتا، اس کو پتہ ہے نا توحید تو اندر ہی ہونی ہے، توحید تو وہ تو اندر ہے، اس کا تو کسی کو پتا
سنت کا پتہ وجود سے چلتا ہے، باہر کیا کر رہا ہے، اس لیے سنت والی بات گلے سے نیچے نہیں اترتی، اس کو اتارو، اتارنا سیکھو۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی پاک زبان سے قرآن کا اعلان کروایا، اور یہ قرآن اللہ کے پاک پیغمبر کی ساری سنت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سنت۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کی سنت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح، آپ لوگوں کو میرے خیال میں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی اردو سمجھ آتی ہے؟ سب کو آ رہی ہے، پھر ناراض ہے مجھ سے؟ اللہ اللہ، خاموشی سے مت سنو بھائی، اچھا سنو اور سننے کے بعد پھر بولو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ، اعلان کر میرا پیغمبر، کیا کر؟ قُلْ، اعلان کر میرا پیغمبر، اطیعوا اللہ، او لوگو اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، والرسول، اور رسول کی بات مانو۔ اللہ کی بات مانو گے میری سنت کی نشاندہی ہو جائے گی، اور رسول کی بات مانو گے تو اللہ کی توحید کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر جب تو نے ان کو یہ اعلان فرمانا ہے، او لوگو اللہ کی بات مانو، تو اللہ کی بات ماننے میں تجھ محمد کی سنت کا اعلان ہے، اور رسول کی بات ماننے میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن جہاں جہاں پہ بولتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جدھر جدھر میرا محمد بولا ادھر اس نے میری توحید کا اعلان کیا ہے، اور جہاں پہ میں اللہ نے اعلان فرمایا وہاں پہ میں نے اپنے محمد کی سنت کا اعلان فرمایا ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر دو سیرے ان لوگوں کو نصیب ہو جائیں، اطیعوا اللہ، پہلی بات اطاعت کس کی؟ ای کو کھولیں جی، اس کا سپیکر والے کدھر ہیں بھائی جان؟ اس کا ای کو کھولو، ہاں جی توجہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ جب اللہ کی بات مانو گے، اللہ نے فرمایا ہے جیسے میرا محمد کرتا ہے ویسے تم کرتے جاؤ، جیسے میرے محمد نے کیا ہے ویسے تم کرتے جاؤ۔ اور جب رسول کی بات مانو گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں او لوگو میں محمد تمہیں جو تعلیم دیتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، عالم بھی ہے، متصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، مبارک بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔
زندہ ہے تو وہ اللہ ہے، زندہ رہے گا تو وہ اللہ رہے گا۔ ساری دنیا کے اوپر موت آ سکتی ہے، حتیٰ کہ میں محمد بھی تمہیں کہتا ہوں، میں محمد کے اوپر بھی موت نے ضرور آنا ہے، اور اگر تم میری موت کو نہیں مانتے ہو تو گویا تم نے اللہ کی توحید کو مانا۔ بولو، جو میری موت کو نہیں مانتا وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ اللہ کی پاک پیغمبر فرماتے ہیں جمیع الانبیاء قبض ارواحهم ملک الموت، او لوگوں سارے نبیوں کی روحوں کو ملک الموت نے قبض کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَيُقْبِضُ رُوحِي، اور وہ ہے ملک الموت جو ان قریب میں محمد کی روح کو بھی قبض کرے گا۔ لہذا میں محمد کی روح کا وجود سے نکل جانا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر نبی پہ بھی موت نہ آئے، اللہ پہ بھی موت نہ آئے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ حی القیوم کون ہے؟ حی القیوم کون ہے؟ بڑی عجیب بات ہے جی، مسئلہ قرآن کا ہو، توحید کا ہو، سنت کا ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جب تک یہ بیان نہ ہو اس وقت تک دین پورا نہیں ہوتا۔ اور ہر سہرا جو بندہ اپنے سر پہ سجائے گا وہ اس قرآن کی توحید کو بھی مانے گا، وہ قرآن کی سنت کو بھی مانے گا۔ جس نے توحید کو مانا سنت کو نہ مانا اس نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا ہے، اور جس نے سنت کو مانا توحید کو نہ مانا اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ توجہ ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، او لوگو اللہ کی بات مانو، والرسول، اور رسول کی بات مانو۔ اللہ اگر رسول کی بات نہ مانی گئی، اللہ اگر تیری بات نہ مانی گئی، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران اور 3 پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں، اور سورہ آل عمران 3 پارے کی آیت نمبر 32 میرے سامنے ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہے میرا پیغمبر اعلان ان کے سامنے فرما دے، قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما میرا پیغمبر اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ اللہ اگر نہ مانی گئی تو پھر کیا ہونا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن، حافظ بھی جانتے ہیں اور علماء بھی جانتی ہیں، اللہ کے قرآن نے یہ نہیں فرمایا فَإِن تَكْفُرُوا، اگر وہ تکفرو نہیں فرمایا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور جیسے اللہ کے قرآن میں آتا ہے اللہ کریم فرماتی ہیں وہ بندہ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خیال کرنا ہو لوگوں، یہ سورہ نساء کا بیان ہے، اور پہلے جو سنایا وہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تولو وہ ہوتا ہے جو آئے اور آنے کے بعد لوٹ جائے، آئے اور آنے کے بعد اگر وہ منہ پھیر دے
بیان کیا ہے اور بعد میں اللہ نے فتویٰ لگایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر دیں، یعنی اللہ کے حکم سے منہ پھیر دیں۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، او لوگو میں محمد تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور یہ دنیا والے کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر تاکہ پتہ چل جائے کس کے سر کے اوپر سیرا قرآن والا موجود ہے، کس کے سر کے اوپر سیرا سنت والا موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، او لوگو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے، توجہ ہے؟ آپ لوگ بابا جی کو دیکھ رہے ہو، بابا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، ادھر تھوڑے بابے بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں، یہ اسی لیے میں نے بابے بٹھائے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ بابوں کی طرف نہ جائے۔ ہمارے شیخ بھی لوگوں کو بابوں سے ہٹاتے آئے ہیں، بابوں سے، سب نے محنت اس لیے یہ کی ہے کہ بابوں سے ہٹ جاؤ، ایمان کس پہ بناؤ؟ بولو بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے کرنے والا کون ہے؟ شیوخ بھی بابوں سے ہٹا رہے ہیں، آپ ابھی تک بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اللہ 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 ان کا سایہ تار دیر ہم پر قائم رکھے، لیکن توجہ کرو قرآن کی طرف، یا بس کر دوں؟ جی آپ لوگوں کا ووٹ چاہیے نا، بس کر دوں؟ چلنا چاہیے؟ اللہ 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 کریم فرماتی ہیں میرا محمد رسول اللہ اعلان کر، میرا پیغمبر کیا کر؟ اعلان کر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اعلان کر میرا پیغمبر لا املکو، میں ملکیت نہیں رکھتا ہوں، بے مالک نہیں ہوں، لا املک لنفسی، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہو، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں ایھا الناس تعلموا القرآن تعلموا علم الفرائض وعلموه الناس، او لوگو میراث کے مسئلے سیکھ لو، وعلموه الناس، اور ان مسائل کو لوگوں کو بھی سکھا دو۔ یا رسول اللہ یہ کیوں بیان فرما رہے ہیں، یہ وعظ کیوں کر رہے ہیں، یہ نصیحت کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں انی رجل مقبوض یوشک ان یاتینی رسول اللہ فاجیب، او لوگوں میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، انی کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یوشکو ان یأتینی رسول اللہ، ممکن ہے جلدی اللہ کا پیغام میرے اوپر آ جائے اور اللہ حکم فرما دے جلدی محمد مجھے دے جو روح تیرے جسم کے اندر ہماری امانت موجود ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فاجیبو، پھر مجھے تو لازمی بات ماننی پڑے گی نا، اللہ کا حکم تو مجھے ماننا پڑے گا، روح واپس دینی پڑے گی، اور جب میری روح جسم سے نکل جائے پھر میں تمہیں پڑھا بھی نہیں سکتا ہوں، تم مجھ سے پڑھ بھی نہیں سکتے ہو۔ او مخالف، مجھے تو بڑا تعجب ہے، تو ہمیں بتا تو صحیح نا، ہم قرآن کی آیتوں کو کدھر لے کے جائیں، ہم اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو کدھر لے کے جائیں، ہم صحابہ کی اتفاق کو کدھر لے کے جائیں، آخر ہماری بھی تو مجبوری ہے، ہم حدیث کی کتابوں سے ان کو کہاں پہ لے کے جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر سفر فرما رہے تھے، توجہ ہے، خیال کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر سفر فرما رہے ہیں، سفر فرماتے ہوئے راستے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے، بڑی تھکاوٹ تھی صحابہ کرام کو بھی، اللہ کے پاک پیغمبر بھی تھکے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من یوقظنا اللیلۃ، او یارو تم میں سے کون ہمیں صبح جگائے گا، ہمیں تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، کہیں ہماری صبح کی نماز فوت نہ ہو جائے، کون سا بندہ ہے جو ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگائے۔ سارے صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں، کوئی بھی تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آخر حضرت بلال نے یوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا اوقظکم یا رسول اللہ، میں آپ کو جگاؤں گا اللہ کے پاک پیغمبر جی، آپ تسلی سے سو جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سو گئے، جلدی خراٹوں کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں، اتنی دیر میں حضرت بلال اونٹ کے اوپر جو رکھنے والا وہ پنان ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ کجاوے کے ساتھ حضرت بلال کمر لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے اوپر آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا لَا يَأْوُلِ الْأَبْصَارَ کا مصداق بن کے حضرت بلال آسمان کے ستارے دیکھ رہے ہیں اور یوں اپنی پیٹھ کمر کو لگایا ہوا ہے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ، حتیٰ کہ جلدی حضرت بلال کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور حضرت بلال بھی سو گئے ہیں، اور سو جب گئے حضرت بلال پہ بھی نیند آ گئی ہے، نیند جب آ گئی نیند کا غلبہ ہو گیا اور صبح سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ امام بخاری نے لکھا حتی ارتفعت الشمس وضربت الشمس، ہر رہا بخاری، یہاں تک کہ سورج پیر سوا پیر کی اوپر آ گیا اور سورج نے اپنی گرمی کی شدت والی وہ اپنی لائٹیں اور کرنیں ڈالنی شروع کر دیا۔ اللہ کی پاک پیغمبر کا نازک بدن تھا، نازک وطن، نازک چمن، نازک بدن تھا، اللہ کی پاک پیغمبر کے اوپر جو ہی سورج کی کرنیں شدت والی پڑی ہیں، وطن اپنا چمن اللہ کے پیغمبر کا بدن برداشت نہ کر سکا۔ اول من استيقظ رسول اللہ، سب سے پہلے آنکھ کھلی تو کس کی؟ اللہ کی پاک، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاگ گئے ہیں۔ جب جاگے ہیں تو اس وقت کا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او میرے صحابہ نماز گئی نماز گئی نماز گئی نماز گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب جاگے نیند سے اٹھے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ تیری بڑی تعریفیں ہیں، اللہ تیرے سارے کمال ہیں، اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں جو نیند سے پاک ہے، جو نیند سے
پاک ہے اور ہمارے اوپر نیند آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیک النشور یا والیہ النشور، دونوں روایتوں میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا عمر نماز گئی نماز گئی۔ حضرت فاروق اعظم بھی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو ہی جاگے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او عمر نماز گئی نماز گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو چوکیدار ہے، وہ جو چوکیدار ہے یا رسول اللہ، میں اس چوکیدار کو جگانا چاہتا ہوں، میں اس کو جگاؤں کہ نہ جگاؤں، ذرا میں خبر لیتا ہوں اس کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں عمر، تو نہ جگا، میں نہیں چاہتا، تو اپنے سخت ہاتھوں کے ساتھ جا کے حضرت بلال کو جھنجھوڑ کے کہے تو اس کو جگائے، میں محمد یہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی پاک پیغمبر خود اٹھے ہیں، اٹھ کے حضرت بلال کے قریب گئے، ضرب برجلہ رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ پیار بھرا ٹھڈا حضرت بلال کو مارا اور مار کے کہنے لگے یا بلال ما فعل بکا، یا بلال ما فعل بکا، او بلال کیا ہو گیا تیرے ساتھ، او بلال کیا ہو گیا تیرے ساتھ۔ حضرت بلال کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، جو ہی آنکھ کھلی ہے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو ہی دعا پڑھنے کے بعد جب اچھی طرح نیند کھل گئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او بلال کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بلال جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ہوا آپ کے ساتھ، جو ہوا آپ کے ساتھ یا رسول اللہ، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، میری روح بھی اسی نے اپنی مٹھی میں لے لی تھی، مجھے بھی اسی نے قبض کر لیا تھا۔ اخذ بنفوسکم، جس نے آپ سب کی روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اسی نے میری روح کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اور حضرت بلال نے جب یہ باتیں کی اللہ کے تبسم رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر مسکرا کے حضرت فاروق اعظم کو کہنے لگے دیکھا نہ فاروق اعظم کتنی سچی باتیں حضرت بلال کر رہا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں الا احیانا الا ارواحنا بید اللہ، او میرے صحابہ سن لو ان ارواحنا بید اللہ، بے شک ہم سب کی روحیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ بید اللہ، امسکا انشاء ارسلا اذا شاء، اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے روک لیتا ہے، ارسلا اذا شاء، اسی لیے اللہ فرماتی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت، یمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ نے موت اور نیند کا فرق بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتی ہیں روحیں کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کے اوپر اگر موت آ جائے تو یہ کوئی عیب بولو یہ تو اللہ کے پیغمبر کے اوپر موت آنا تو عین شریعت ہے، اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور ویسے تو شاعر نے نہیں کہا لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، اگر دنیا کسی ایک کو ہمیشگی دیتی، دوام دیتی،
ہمیشہ بقا اور رہنا دیتی. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا. تو پھر محمد کا ایسا وجود تھا جو اس دنیا میں ہمیشہ رہتا. اگر اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے, دنیا پہ کسی اور نے باقی. اور اس دن سن رہا ہوں میں ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک مولوی تقریر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے غوث پاک شیخ عبد القادر. غوث تو اللہ ہے نا, غوث کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن جو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے, غوث اعظم تو اللہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جی جس نے شیخ عبد القادر جیلانی سے جو مصافحہ کر لیتا تھا نا, اس کو موت نہیں آتی تھی. اس کو موت, میں نے کہا اس بے وقوف سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو نہیں آتی تھی, خود شیخ عبد القادر جیلانی کو آ گئی ہے. ہاتھ ملانے والے کو. تو پھر جس کو انہوں نے ہاتھ ملایا تو وہ آج مل بھی تو نہیں رہے, وہ کدھر ہیں؟ 600 سال ان کی عمر تو ہوگی نا, اتنی تو ہونی چاہیے. تو آج وہ نظر نہیں آ رہے, پتہ نہیں جن سے انہوں نے ہاتھ ملایا تھا وہ کدھر گئے. اللہ اللہ, جھوٹ. اور قرآن کہتا ہے کذب بآیاتہ, یہ بندہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ. بات یاد ہے نا جہاں سے چلے تھے؟ اطیعوا اللہ, او لوگو اللہ کی بات مانو, والرسول, اور رسول کی بات مانو. اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی یا رسول کی بات سے منہ پھیر لیا, اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم نے منہ پھیر لیا فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ لا يحب الکافرین, اللہ کافروں کو پسند. معلوم ہوا توحید سے منہ پھیرنے والا بھی کافر ہے اور سنت سے منہ پھیرنے والا بھی کافر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر پہ جب ان لوگوں کو لایا ہو جائے گا جو شکل و شباہت میں تو دیندار نظر آئیں گے, میری امت کے بندے نظر آئیں گے, میں فرشتوں کو کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں آنے دو, لیکن فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ تبدیل کر دیا تھا. جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو انہوں نے دین بنایا, اور جو دین تھی اس کا جنازہ نکالا. نکالا کہ نہ نکالا؟ بولو. جو دین میں ہے اس کو نکال دیا اور جو نہیں ہے اس کو ڈال دیا. یا رسول اللہ, ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر رد و بدل کر دیا تھا. اللہ کی پاک پیغمبر فرماتے ہیں اسی وقت میں اعلان کروں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, دوری ہے دوری ہے دوری ہے دوری ہے لمن غیر بعدی, اس کے لیے جس نے میرے بعد میری سنت کے حلیے کو تبدیل کر دیا تھا, جس نے میرے دین کے حلیے کو تبدیل کر دیا تھا. اور اللہ کا قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, او لوگوں جلنے والوں کے لیے دوری ہے, جہنم والوں کے لیے.
सुहक़न लिअस्हाब सईर, दूरी है उन लोगों के लिए जो जहन्नम में डाले जाने वाले हैं। मालूम ये हो गया, एक पैगंबर का जुमला है और दूसरा कुरान का जुमला है। दोनों जुमले ये कहती हैं, जिस बंदे ने सुन्नत से रुख फेर दिया है, जिसने सुन्नत से मुंह फेर दिया है, जिसने दीन इस्लाम से मुंह फेर दिया है, हत्ता कि अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, मैं युशाक़िक़िर रसूल, जिस बंदे ने रसूल की मुखालफत की, रसूल की मुखालिफत की, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, बाद इसके कि उसके लिए वाज़े हो चुकी है हिदायत कुरान वाली, उसके लिए वाज़े हो चुका है इस्लाम का रास्ता, उसके लिए वाज़े हो चुका है शरीयत का हुक्म। ये वाज़े हो जाने के बाद बावजूद सारे के उसने रसूल की मुखालफत की है। अल्लाह रसूल की मुखालफत उसने क्यों की है? अल्लाह फरमाते हैं, वयत्तबि गैर सबील मुमिनीन, इसलिए कि रसूल की मुखालफत में उसे उसके पीर नजर आ गए थे, उसे उसकी सरकारें नजर आ गई थी, उसे उसके बड़े बड़े मौलवी नजर आ गए थे। उसने मौलवियों की बात को तो माना है, लेकिन रसूल की बात को, उसने पीरों की बात को तो माना है, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना। यत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के गैर मोमिनीन के रास्ते को उसने चुनाव किया, उस रास्ते को इख्तियार किया है। अल्लाह फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाती है, नुवल्लिही मा तवल्ला, मैं अल्लाह उसको उधर ही फेर देता हूं। मा तवल्ला, जिधर वो मुंह करता है, जिधर वो रसूल की तरफ उसने मुंह नहीं किया, उसने किस तरफ किया? दूसरी तरफ, अपने पीरों की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, वडेरों की तरफ, उधर जब मुंह किया है तो अल्लाह फरमाते हैं, नुवल्लिही मा तवल्ला, मैं अल्लाह ने उसको उधर ही धक्का दे दिया जिधर उसने क्या किया था। अल्लाह जब उधर को तूने भेजा है, उसको हो सकता है उसके पीर उसको बचा ले। क्यों? जो वो कहता है, माँ पीर लमन विलेदा, लमन निविलेदा। खैर है, सीगे का रद्द बदल माफी चाहता हूं। हाँ, आप खुद तस्हीह कर लेना, इतना इस लुगत पे कुदरत नहीं है ना। जब कुदरत हो जाएगी तो फिर मेरी गलती निकाल सकते हैं। बता दिया, अच्छा किया, बारकुमुल्लाह। मैंने पीर की लमन और दामन पकड़ लिया है, लिहाजा मैं बच जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? बच जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना है। नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर उसने मुंह किया मैं अल्लाह उसको उधर धक्का देता हूं, और धक्का देने के नतीजे में वनुस्ली जहन्नम, मैं अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। वसाअत मसीरा, और बहुत ही बुरी जगह है वो जहन्नम, जाने के लिए बहुत बुरी जगह है। जाने की जगह तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जाना पसंद किया है। उन्होंने जो पसंद किया है तो बहुत बुरी जगह का इंतखाब किया। फिर अल्लाह फरमाती है, उस दिन क्या होना है? यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथों के ऊपर अपने दांतों से काटेगा, चक लगाएगा अपने हाथों को। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, उस वक्त वो कहेगा, हाय सदाए तौहीद और सुन्नत मान लेता। क्या मान लेता? सदा तो उधर से भी उठती थी। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सदाए तौहीद बुलंद की थी। क्या कहा था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
तुफलिहू, ओ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो, कायल हो जाओ इस बात के, तुफलिहू तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इस जब सदाए तौहीद व सुन्नत बुलंद हुई है, इसने अल्लाह के पैगंबर को पत्थर मारे हैं। फिर अल्लाह ने के पैगंबर ने ऐलान क्या किया, हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह, ओ लोगों यही हमारा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है। हाज़ी सबीली, हाज़ी हाज़ी सबीली, ये मेरा रास्ता है। मेरे रास्ते का मतलब क्या है, मेरा रास्ता क्या सबक देता है, अदो इल्लल्लाह, मैं बुलाता हूँ किसकी तरह बुलाता हूँ, मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है, बच्चे देने वाला कौन है, बच्चियां देने वाला कौन है, रिस्क देने वाला कौन है, बच्चे और बच्चियां मिला के देने वाला कौन है, बे औलाद रखने वाला कौन है, अल्लामुल गयूब कौन है, हर जगह मौजूद कौन है, समी कौन है, बसीर कौन है, अलीम व खबीर कौन है। जब ये सारे कमाल अल्लाह के हैं तो फिर सदाए तौहीद व सुन्नत का मतलब भी यही है। अल्लाह फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो करो भाई, बस कर दूं? कुरान का मजा आ रहा है, ये सारा मजा कुरान में है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इशाअत तौहीद व इम्तियाज है, ये कुरान हमारा इम्तियाज है, सारी दुनिया की जमातों से हमें मुमताज करता है ये कुरान। अल्लाह 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 करीम फरमाते हैं कुल हाज़ी सबीली, हाज़ी सबीली अदू इल्लल्लाह, ये कुरान वाली बसीरत के साथ, कौन सी बसीरत, ये हमारा रास्ता उसी को मिलेगा जिसकी बसारत भी होगी और बसीरत भी, बोलो, जिसकी बसारत भी हो बसीरत भी हो, वो अपनी आंखों के ऊपर कुरान वाली ऐनक लगाएगा तब हमारा रास्ता नजर आएगा। जो कुरान वाली ऐनक नहीं लगाता उसको रास्ता नजर, बोलो, वो फिर क्या कहता है, जी ये माना फलां ने नहीं किया है। आप कुरान में तहरीफ करते हो, आप अकाबरीन के गुस्ताख हो, ये आप ये करते हो वो करते हो। बोलो नहीं, ऐसा नहीं है, तुम कुरान वाली ऐनक लगाओ तुम्हें भी नजर आएगा, तुम्हें भी, तुम ऐनक ही नहीं लगाते हो और हो अंधे, हो अंधे। चलो आंखों के न सही, दिल के अंधे तो हो ना, दिल के तो है ना। अल्लाह करीम फरमाती हैं कुल हाज़ी सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन, मैं बसीरत के साथ बुलाता हूँ, मैं कुरान वाली ऐनक लगाओ तो मैं बुलाता हूँ, तुम्हें मेरा रास्ता नजर आएगा। और अल्लाह के पाक पैगंबर क्या फरमाते हैं, अन्ना व मन तबअनी, मैं भी बुलाता हूँ और जो मेरी इत्तिबा करने वाला है वो भी। वो तवज्जो करो, हेलो जाग रहे हो,
وہ ادھر توجہ کرو، میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتی ہیں جس نے قرآن والی اینک لگا لی ہے اس کو یہ سبیل نظر آئے گی، یہ راستہ نظر آئے گا، اور انا ومن تبعنی، میں بھی اس سبیل کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والا ہوگا وہ بھی اس کی طرف بلائے گا، جو اس کی طرف نہیں بلائے گا وہ میری اتباع کرنے والا، بولو وہ میری اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسرے مقام پہ اللہ نے پیغمبر سے اعلان کروایا، میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے نا۔ یا اللہ کیا اعلان کروں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، او لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کھانے میں نہیں ہے، اتباع پینے میں نہیں ہے، اتباع سونے کا نام نہیں ہے، اتباع شادی کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع کاروبار کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع دکانیں چلانے کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی ضمناً اتباع ضرور ہے، لیکن اصل اتباع پیغمبر کی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے قرآن کی طرف بلانے والے ہیں، سبیل کی طرف بلانے والے ہیں۔ لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم بھی قرآن کی دعوت کو عام کر دو، تم بھی قرآن کا اعلان عام کر دو، تم بھی قرآن کے قصیدے سنانے شروع کر دو، تم بھی قرآن کی آیات سنانی شروع کر دو، تم بھی قرآن کا بیان سنانا شروع کر دو۔ جب قرآن تم سناتے چلے جاؤ گے، میں محمد تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں، میں محمد تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں، میں محمد تمہیں یہ شورٹی دیتا ہوں، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں جو قرآن بیان کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ محبت کروں گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو قرآن سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو سنت پیغمبر سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں، قرآن پہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سنت پہ بھی عقیدہ یقین و تیقن رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اللہ کیا کرتا ہوں؟ آپ کی کانفرنس کا عنوان بھی ہے نا صدائے توحید و سنت، توحید و سنت کی صدا، توحید و سنت کا اعلان۔ اور قرآن میں جتنا اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے قل 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 کا اعلان کروایا ہے اللہ نے، یہ ساری صدائے توحید ہے۔ یہ صدائے سنتے ہو؟ صدائے توحید جی، اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر صدائے توحید کر، صدائے قل هو اللہ احد، اعلان کر میرا پیغمبر وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ جیسے تیرے آبا و اجداد نے بھی اعلان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ میری ضمانت کرواؤ، یہ نہیں کہتے میرے لیے تحفہ لے کے آؤ، یہ نہیں کہتے وی آئی پی بستر لگواؤ میرے لیے، نہیں نہیں، ادھر بھی وہ اعلان کیا کرتے ہیں یا
صاحبی السجن، او جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، او جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، تم نے جو بنائے ہوئے ہیں یہ چوئی والا بابا ہے، یہ کسی والا بابا، یہ چوئی والا بابا ہے، یہ گوڈے والا بابا ہے، یہ گٹے والا بابا ہے، یہ کان والا بابا ہے، یہ ٹخنے والا بابا ہے، یہ آنکھ والا بابا ہے، یہ دانت والا بابا ہے، یہ بیٹے والا، یہ بیٹی والا، یہ رزق والا، یہ سو فلاں والا فلاں والا۔ تم جو جگہ جگہ بابے مقرر کیے ہوئے ہیں، میں یوسف تمہیں کہتا ہوں ارباب متفرقون۔ بڑی عجیب بات ہے، جب بندہ متفرق اربابوں کے ساتھ پاس جاتا ہے تو بندہ تھک جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک بابا بٹگرام میں بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو ٹخنے کے درد کے لیے وہ ہے، اس آدمی نے سپیشل ہری پور سے گاڑی کی، 7,000 روپے اس کو دیا، ادھر آیا ٹخنے کے لیے علاج۔ دوسرے بندے نے بتایا سوات میں جاؤ، وہاں گوڈے والا بابا ہے، ادھر سے 20,000 گاڑی والے کو دیا اور پھر کدھر گیا؟ ادھر گیا۔ اور پھر ادھر سے کسی نے بتایا ملتان میں جو ہے نا وہ آنکھ والا بابا ہے، ادھر سے 50,000 گاڑی والے کو دیا اور پھر کدھر پہنچا؟ ملتان کو پہنچا۔ اتنے پیسے خرچ کیے اور خرچ کرنے کے بعد فائدہ ندارت، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جب فائدہ نہیں ہوا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے رب اچھے ہیں، بہت سے رب اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، جو ایک بھی ہے اور زبردست بھی، اکیلا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، تمہاری مصیبتوں کو پورا بھی ہو سکتا ہے، تمہاری بیماریوں کو دور بھی کر سکتا ہے، اور ایسا رب ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تم کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے، خود کھاتا نہیں ہے۔ اور جن کے پاس تم دوڑ دوڑ کے جا رہے ہو، کبھی ایک کی جیب میں پیسے ڈالتے ہو، کبھی دوسرے کی جیب میں پیسے ڈالتے ہو، ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا ہے اور تمہاری مشکلیں حل نہیں ہوتی ہیں۔ میں اللہ تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، او لوگو تمہارا رب یہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ قال ربکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے عن دعائی، جو بندہ مجھے پکارنے سے تکبر کرتا ہے، مجھے پکارنے سے تکبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سے مانگے، وہ بابا کس لیے ہے، وہ فلاں کس لیے، اللہ نے اسی کو بنایا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ نے اسی کام کے لیے بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا، بولو اللہ کریم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بشر انسان کے لیے یہ جائز
نہیں ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم والنبوہ کہ اللہ اسے حکومت حکم اور حکمت بھی دے، اسے کتاب کا علم بھی اللہ عطا فرمائے یا اسے نبوت دے دے، کوئی ایک منصب اللہ اسے دے دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، او لوگو اللہ کو چھوڑ کر مجھے بلایا کرو، اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارا کرو، اللہ کو چھوڑ کر میرے نذرانے دیا کرو، اللہ کو چھوڑ کر میرے فطرانے دیا کرو، اللہ کو چھوڑ کر میرے نام کے پہ اوپر چڑھایا کرو چڑھاوے۔ اللہ فرماتی ہیں میرا بندہ اور پھر ایسا کہے میں نے ایسا کوئی بشر اپنا بنایا، وہ میرا بندہ ایسا کوئی گزرا، بولو، بلکہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ میرا بندہ تو ہمیشہ کہتا ہے او لوگو جب بھی بنو ربانی بنو، جب بھی بنو ربانی بنو، اور یہ کیا بندہ ہے جی؟ نقش بندی بنتا ہوں۔